یہ تم نے کبھی اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس پہ ایک کجاوا سا ہوتا ہے، پھر پردہ لگتا ہے، اسے محمل کہتے ہیں۔ ہائے پتہ نہیں بے پالان اونٹوں پہ مرد نہیں بیٹھتا۔ 1600 میل علی کی بیٹی کیسے گئی ہوگی؟ صدقے ویرون، صدقے ویرون، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 منٹ کی ایک بات سن لو، اس کے بعد جو شعر پڑھنے کا مجھے میرے بیٹے نے حکم کیا ہے وہ شعر سنو اور ختم ہو گئی میری مجلس۔ بہن کو آ کے اطلاع دی حسین نے، میں ذرا دربار جا رہا ہوں، اس سے مختصر میں پڑھ نہیں سکتا، ویرون راضی رہے۔ بہن کو جا کے اطلاع دی میں ذرا دربار جا رہا ہوں، میں نے کہہ دیا ہے، تو نے سن لیا ہے۔ جیسے پنچھی کو گرز لگتا ہے نا ویسے تڑپی، دربار اور اکیلا۔ فرماتے میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جدی ماں شیعہ ہوئے تھے اس ہائے نہ کی تھی، بھائی کا دامن پکڑ کہتی بالکل مان لیا تجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ دربار تو وہی ہے جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو۔ دربار تو میں دھیاں دے کردے قربان کرا، دربار تو وہی ہے نا جس میں میری 18 سال کی ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی۔ اب کیفیت کیا ہے؟ حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ، علی کی بیٹی کی نگاہیں ہیں عباس کے دروازے پہ۔ عباس سینے پہ فضل کو سلا کے آداب جنگ بتا رہے ہیں۔ یا ام الفضل نے کمرے میں اتاق میں آ کے اونچا رونا شروع کیا، چادر اتار دی۔ بیٹا میں نے کہہ دیا ہے، تو نے صرف سن لیا ہے، تو نے سمجھی نہیں میری بات۔ عباس کی نگاہیں پڑی، جلال میں آ کے فرماتے ہیں، لبابا علی کی حویلی اور ننگے سر میری زندگی میں اونچا رو رہی ہو؟ بی بی نے کہا اونچا نہ رہوں تو کیا کروں، حسین کہیں جانا چاہتے ہیں، عالیہ جانے نہیں دیتی، آپ فضل سے پیار کر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی تیزی سے اٹھے ہیں عباس، فضل دائیں جا گرا، تلوار بائیں جا گری، ننگے سر ننگے پاؤں۔ عباس اپنے دروازے سے باہر نکلے، نہ کر سکو ماتم تو علی کی بیٹی سے معذرت کر لینا، دامن میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا تو اڈے پہ کے وستے ران اور میری اندھیاں جنہوں نے بھراما تے مانے ایسے دامن پکڑ کے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی۔ عباس کا پہلا قدم باہر آیا، دامن چھوڑ کے کہتی جہاں دل کرے چلا جا، میری چادر کا نگران آ گیا، تیری زندگی کا ضامن آ گیا، میری سکینہ کا ماشکی آ گیا، میری اماں کی دعاؤں کا نتیجہ آ گیا، جہاں تیرا دل کرے چل۔ کبھی نہ رونا پڑے، سارا منہ آنسوں سے بھر گیا۔ 2.5-3 منٹ یار موزن سے کہنا مجھے پڑھنے دے، 2.5-3 منٹ اور۔ اللہ اکبر۔ جی میں نوکر ہوں، تسلی تھی گئی ہے ساو صدقے۔ اچھا ویرون وڈا پھر آئیں تے آنکھا ہی تسلی تھی گئی ہے، نہ آنکھیں اتالی دی قسمیں میں اتھوں موڑ دا پیا ہون، آنکھا ہی تسلی تھی گئی ہے۔ اس طرح ایک جملہ میں بھی آدھا میں کو نہیں پتا کون روے کون نہ روے۔ عباس قریب آئے، مولا کیا ہوا؟ فرمایا عباس ذرا دربار جانا ہے، ولید کا پیغام آیا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتے پھر اکیلا نہ جا، سارے ہاشمی ساتھ لے جا، تاریخ کو پتہ لگے حسین کتنا آباد تھا۔ فرماتا نہیں عباس جنگ نہیں لڑنی، لڑنا نہیں، عسکری صاحب بندہ بڑا ہی امیر ہے جنہیں ہنائے کی تھی۔ حسین نے کہا لڑنا نہیں، غازی قریب آ گیا، امامہ اتار کے گلے میں ڈال کے دونوں ہاتھ باندھ کے آج ایک بار مدینے میں گھر میں بتا دے کب لڑنا ہے۔ مجھے اماں فضہ نے بتایا ہے لوگ دروازے پہ آ کے تمہاری ماں کو تماچے مارتے رہے، تم لڑے نہیں۔ مجھے مدینے کے لوگوں نے بتایا ہے لوگوں نے ہمارے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا ہے، تم لوگ لڑے نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسن کے جنازے پہ تیروں۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں زلزلہ برآمد کرنی ہے تیاری کرو بھئی، بس آخری جملے کے قریب آ گیا۔ تم لوگ لڑے نہیں، ایک بار بتا دو کب لڑو گے۔ ختم بھی میری مجلس، آذان بالکل قریب ہو گئی ہے۔ فرماتے نہیں عباس جلال نہیں دکھانا،
ہاتھ بند کرتے بس ایک بار مجھے بلانے دے، جو آ گیا اسے لے جائیں گے، جو نہ آیا اسے چھوڑ جائیں گے۔ فرماتے جلدی کرو، رو نہ رو، تیری مرضی ختم ہو گئی۔ میری آج کی مجلس بھری حویلی میں کھڑے ہو کے عباس نے آواز دی، سجاد، اکبر، قاسم، آن، محمد، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد جعفر طیار۔ عباس آوازیں دیتا گیا، مختلف حجروں کے دروازے کھولتے گئے، کہیں سے سجاد تلوار لے کے، کہیں سے اکبر تلوار لے کے، ختم ہو گئی میری مجلس، کہیں سے قاسم تلوار لے کے، کہیں سے آن تلوار لے کے، ہاشمی تلواریں لے کے نکلے، حسین کی چیخیں نکل گئی، امامہ گلے میں آ گیا۔ عباس قریب آگے کہتے یہ کوئی رونے کی بات ہے، میں نے ایک آواز دی سارے آ گئے۔ فرماتے اسی لیے تو رو رہا ہوں عباس، آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں، عباس آج میرے بدن پہ تلواریں نہیں ہیں، عباس آج میں پیاسا نہیں ہوں، عباس تو نے ایک آواز دی ہے سارے آ گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب کربلا کا جنگل ہوگا، میں 3 دن کا پیاسا ہوں گا، میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، گھٹنا میرے سینے میں ہوگا، خنجر والا ہاتھ میری گردن میں ہوگا، میں آوازیں دوں گا، این العباس، این الاکبر، اور کوئی میرے بال چھڑاؤ، ماتم کرنا، اور کوئی مجھے پانی پلاؤ، اور کوئی میری زینب۔ اجرکم اللہ۔ بیٹا قریب لے آؤ ذوالجلال پاک، قریب لے آؤ ذوالجلال پاک، علامہ صاحب قریب لے آؤ ذوالجلال پاک۔ میرے بعد ٹھیک پڑھا پھر اجازت ہے تو ذاکر تیرے بعد ہے ذوالجلال پاک۔ غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف اکبر کی بہن۔ ہوئے 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 ہوئے، کیڑا امیر ہے بندہ جے سن ہائے نہیں کی تھی، ایک باری ہاتھ اونچے کر کے ہائے کرو یار، جیسے جنازوں پہ ہائے کرتے ہیں نا۔ ہاں آج جنازے لے کے چل پڑی ہے زینب، آج بیٹوں کے جنازے لے کے چل پڑی ہے مدینے سے، اور میری دھیاں توڑے بھرا جی دیران۔ ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف اکبر کے حصے کی بہن۔ گھر کی کسی کنیز نے اکبر کی بہن سے کہا ہر بی بی پریشان ہے، آپ کا کیا خیال ہے، بابا آپ کو لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ اکبر کی بہن نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو اب ماتم نہ کرے۔ قیامت آ گئی اس وقت جب حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے ہائے، اور میریاں دھیاں اور توڑے بھرا وستیران۔ قیامت آ گئی اس وقت جب حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار۔ لفظ نہیں ملے، محمل کے نیچے آ کے اونچا رویا۔ برا نہ ماننا، تم جوان ہو نا، تم نے ماتم نہیں کیا، ناراض ہونا، ان بہنوں سے پوچھنا، اگر جوان بھائی کسی بہن کے سامنے روئے نا، بہن اندر سے مر جاتی ہے۔ اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کانوں پہ گئی، محمل کا پردہ ہٹا کے کہتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو روئے گا، تو اگر میرے جانے سے روتا ہے تو رونا، میں لاہ دیا وے اکبر تو ماتم، وے اکبر تو رونا، وے سونی لاہی آلا، وے میرے نانے دیا شکلالا، اکبر تو رونا، اکبر تو رونا۔ جی لالا دھیاں دے کا جونی، دھیاں دے کا جونی، اکبر تو رونا، میں لہ دیا۔ اللہ جانے کیسے سوار ہوئی ہے، کیسے اتری ہے۔ میں ہزار شوکر بھائی اختر عباس قربان چکرا مخدوم جعفر الزمان دے ایک جملے تے
اچھا میں ہزار شوکت قربان کرا مخدوم جعفر الزمان دے ایک جملے دے انہاں فرمائے محمل تو لتھیے بھیرا دے دامن کو چھکی دے کے آکے سکبر ما شرطی ارمانی راساں تیری چڑھی جانج تو لتھی وینی وے اکبر وے بھیراواں دیاں جنجاں چڑھ دیاں بھیڑی عید ملے دیاں وے بھیراواں دیاں جنجاں چڑھ دیاں بھیڑی خوشی کریں دیاں وے ما شرطی ارمان راسی تیری چڑھی جانج تو لتھی وینیاں بہن کو سینے لگا کے فرماتے کوئی حکم کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے ماتم کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر اچانک بھائی کے پاؤں پہ بیٹھ گئی کہتی ہے مہندی خود لگوا لینا سیرا خود باندھ لینا خیر ہے آخری شعر اور میں ماتم حسین کہہ کے جا رہا ہوں اتنا احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ او اکبر اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا او میں سمجھوں گی میں نے اکبر کو سیرا باندھا او میں ماتم حسین